بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ وہاں ایک غریب کنوارے صحابی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کروا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے، مگر غربت کا عالم یہ تھا کہ گھر سے لوہے کی بھی ایک انگوٹھی تک نہ ملی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کسی کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، مگر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ ناظرین محترم، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے، جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ چاندی اور سونا تو بہت دور رہا۔ کتب احادیث میں ایسے غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اصل مسئلہ کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے یا غرباء میں تقسیم کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ نے تو شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ جوں جوں قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں، بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے احکامات سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔